السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے حافظ وسیم نواز جویا اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بزرگوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ میری آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے۔ میں آج ان 4 بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں کرونا وائرس، ایمبولا وائرس، طاعون اور سوائن فلو ہے۔ یہ بیماریاں دنیا میں کب اور کیسے حملہ آور ہوئیں، ان بیماریوں سے دنیا میں کتنی اموات ہوئیں اور ان بیماریوں کی آپس میں کیا مماثلت ہے، اور ان ساری باتوں کو اسلام کے نظریے کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کروں گا طاعون کا، جسے اسپینش فلو بھی کہتے ہیں۔ یہ 1918 میں اسپین میں حملہ آور ہوئی اور 1918 اور 1919 کے درمیان تقریباً 500 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے اور 50 ملین لوگوں کی موت ہوئی۔ اس بیماری نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور دوسری، اس کا نام ہے ایمبولا وائرس۔ یہ 1976 میں بیک وقت 2 مختلف شہروں پہ حملہ آور ہوئی، ایک نظارہ جو ساؤتھ سوڈان کا حصہ ہے اور دوسرا یمبوکو جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا حصہ ہے۔ اور یمبوکو شہر کے کنارے کے قریب ایک دریا واقع ہے جس کا نام ہے ایمبولا، اور اسی دریا کے نام پہ ہی اس وائرس کو ایمبولا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ نظارہ اور یمبوکو آپس میں تقریباً 850 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور اس بیماری سے دنیا میں 28,652 لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے اور تقریباً 11,325 لوگوں کی موت ہوئی۔ اور تیسرا، جسے ہم سوائن فلو کہتے ہیں، یہ سوائن فلو 2009 میں امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں پہلا کیس سامنے آیا، اور 2009 کے اندر ہی امریکہ میں تقریباً 12,500 لوگوں کی موت ہوئی اور پوری دنیا میں تقریباً 10,70,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے۔ اور چوتھی، کرونا وائرس، اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں پہلا کیس سامنے آیا، اور اب تک تقریباً 2 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ اور اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اب ان 4 بیماریوں کی آپس میں کیا مماثلت ہے وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی، یہ چاروں بیماری جانوروں سے پھیلی۔ طاعون چوہے سے پھیلا، ایمبولا وائرس چمپینزی اور گوریلا سے پھیلا، سوائن فلو یہ بطخ سے پھیلا، اور جو کرونا وائرس ہے یہ چمگادڑ سے پھیلا۔ اور دوسری بات، ان بیماریوں کا جو بیسک سیپٹمز ہے وہ فلو ہے جسے ہم زکام کہتے ہیں۔ اور ان میں سے چند بیماری دوبارہ حملہ آور ہوئیں۔ جو طاعون کی بیماری ہے وہ 1918 اور 1919 کے بعد 1990 میں چائنا میں دوبارہ حملہ آور ہوئی، اور ایمبولا وائرس 1976 کے بعد 2014 میں افریقہ میں دوبارہ حملہ آور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر سے بات کہہ رہا ہوں، اگر کرونا وائرس کا ایک بھی کیریئر بچ گیا، کیریئر وہ مریض ہوتا ہے جو کسی وائرس مبتلا ہو، اب کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں تو کرونا وائرس کا ہی کیریئر ہوگا، اگر کرونا وائرس کا ایک بھی کیریئر بچ گیا تو یہ کرونا وائرس کی بیماری، یہ اللہ کا عذاب دوبارہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات، جس سے نہ ہم نے ماضی میں سبق سیکھا تھا نہ آج کل کے دور میں سیکھ رہے ہیں، کہ اس بیماری کے دوران جو مریض اس بیماری میں مبتلا تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہے۔ کسی نے اپنے ملک آنا ہے، کسی نے اپنے شہر جانا ہے، اور کسی نے اپنے گاؤں میں لوٹنا ہے، اور یہ مریض ماضی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے اور یہ مریض مرض پھیلاتے رہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وبا کی صورت میں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے دور میں ایسے وبائیں آئیں گی جن میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر، اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور ان حالات میں تنہائی سب سے بہتر عمل ہے۔ صرف اسلام نہیں، صرف سائنس نہیں، اسلام بھی تنہائی کے بارے میں، وبا کی صورت میں تنہائی کے بارے میں ترغیب دیتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان حالات میں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے خاندان، اپنے محلے اور تمام ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل بی نیچرل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔